بابا زبران صلوات محمد و علی محمد۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میرے نوجوان اور میرے عزیز بچے جو اس مجلس میں آتے ہیں ان کو یہ بات ان کے علم میں آ جائے کہ جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو لوگ اس نور کے دشمن کیوں ہو گئے اور اسے کیوں اذیتیں پہنچائیں، کیوں تکلیفیں دیں؟ اللہ نے اس عظیم ہستی کو مکہ کی سرزمین پر جناب عبد المطلب کے سبب سے توجہ فرما رہے ہیں۔ عبد المطلب وہ ہستی ہے جو پاک پیغمبر کے جد امجد ہیں اور ان کا نام شیبۃ الاحمر ہے۔ شیبۃ الاحمر، سرخ چہرے والے، سرخ نور والے۔ جب پاک پیغمبر کا نور ان کی پیشانی میں چمکا تو اس وقت سرخی مائل تھا، دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سورج طلوع کر رہا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنی زندگی میں کچھ کام ایسے کیے جو وہی بعد میں اسلام کا حصہ بنے۔ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کے طواف کو معین کیا کہ 7 طواف کیے جائیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور اسلام میں بعد میں وہی 7 مقرر ہوئے۔ انہوں نے یہ اپنے دور میں نظام دیا لوگوں کو کہ شرم کرو، جن سے تمہارے والدین، جن مستورات سے عورتوں سے تمہارے والد نکاح کریں اس سے دوبارہ تم نکاح نہ کرو۔ یہ بھی قانون جناب عبد المطلب نے اپنے دور میں، جب لوگ جاہل تھے اس وقت یہ نظام دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ عظیم گھرانہ ہے، اس گھرانے سے قانون بنتے ہیں۔ ایسے قوانین، مقدس قوانین جناب عبد المطلب نے دیے جو بعد میں اسلام کا حصہ بنے ہیں۔ پھر 100 اونٹ خون بہا دیت کے طور پر مقرر کیا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو یا وہ اس کے عوض میں اس کے کوئی آدمی کو ان کو قتل کیا جائے یا وہ 100 اونٹ اس کے عوض میں دے۔ یہ ہیں جناب عبد المطلب۔ ان کے گھر میں اللہ نے پاک پیغمبر کو بھیجا۔ جناب رسالت مآب کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور یہ بھی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ میرا اللہ مجھے اولاد عطا کر، کثیر اولاد، تو میں ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کروں گا۔ تو جناب عبد المطلب کی دعا جب مکمل ہو گئی تو ایک دن اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ سب بیٹے تیار ہو کے آئے، تو جب قرہ ڈالا گیا جناب عبداللہ کے نام نکلا۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے، لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ اونٹوں اور جناب عبداللہ کا قرہ ڈالیں۔ تو جناب عبد المطلب مجبور ہو گئے۔ 10 اونٹ اور جناب عبداللہ کا نام کا قرہ جب ڈالا گیا تو جناب عبداللہ کے نام قرہ نکلا۔ توجہ فرما رہے۔ پھر اسی طرح پھر لوگوں نے روکا، اونٹ بڑھائے گئے، جب 100 تک پہنچا، 100 اونٹ اور جناب عبداللہ کے نام قرہ ڈالا تو اس وقت قرہ
100 اونٹ کے نام نکلا۔ اسی لیے رسالت مآب ارشاد فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ایک عبداللہ۔ اللہ نے اس گھر میں یہ عظیم ہستی کو بھیجا، منتخب کیا ہے۔ جسے اللہ نبی بناتا ہے اس کے والدین کو بھی منتخب کرتا ہے، منتخب پہلے کرتا ہے، بعد میں اس گود میں نبی بھیجتا ہے۔ رسالت مآب کو عظیم ہستی کے لیے منتخب کیا، جناب عبداللہ کے نسل سے پاک پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ تو جب تشریف لائے جناب عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے۔ کنیز کو بھیجا گیا، جاؤ جا کے بلا کر لاؤ جناب عبد المطلب کو۔ گئی کنیز، بلا کر لائی اور پوچھا جناب عبد المطلب سے کہ کیا تمہیں کچھ خوشبو آئی ہے؟ کہا آئی ہے، اس جیسی پہلے میں نے خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ تو کہا کہ وہ بھی ابھی آیا ہے۔ آئے جناب عبد المطلب اور آ کے پاک پیغمبر کو اٹھایا، گود میں بوسہ دیا، پیشانی چومی اور نام رکھا محمد۔ نام رکھا بھائی، اگر اس خاندان کو پہلے پتہ نہیں تھا تو پھر یہ عظیم نام منتخب کیا، تو اللہ نے اس ہستی کا نام تبدیل تو نہیں کیا نا۔ محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، توجہ فرما رہے ہیں، وہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح و تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی خود محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تو جب یہ پاک پیغمبر کا نام منتخب ہوا ہے تو جناب عبد المطلب جانتے ہیں کہ وہ ہستی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی، جس کی سب سے زیادہ ثنا کی جائے گی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جناب عبد المطلب جانتے ہیں۔ نام یا تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے بتایا کہ اس کا نام یہ رکھو، یا خود پاک پیغمبر نے بتایا۔ تو جناب عبد المطلب نے یہ نام رکھا، کتنا عظیم نام ہے۔ جناب اویس کرنی نے نام سنا پاک پیغمبر کا اور اسی وقت کہتا ہے کہ میں اس وقت تک جس عظیم ہستی کا نام ادا نہیں ہو سکتا جب تک میرے ہونٹ اپنے آپ کا 2 مرتبہ بوسہ نہ لے لیں، خدا جانے وہ خود کتنا حسین ہوگا جس کا نام اتنا حسین ہے۔ پاک پیغمبر کا نام ہے محمد۔ جس کی عزت عظمت شان اور شوکت دیکھنا چاہتا ہے تو راویوں کی روایتوں میں نہ دیکھ بلکہ قرآن کی آیتوں میں دیکھ۔ الف سے انا تو انا کل کوثر ہے، بے سے بشیرہ و نذیرہ، توجہ تو ہے نا، بے سے بشیرہ و نذیرہ ہے، تے سے دل کو رسل فضل مالا باز و ملا باز ہے، سے ثم رسل الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا ہے، جن سے جاہدوا فی سبیلہ ہی ہے، اے سے حول نور آیاتنا ہے، خے سے خاتم النبیین ہے، دال سے داعیہ من اللہ بإذنہ ہی ہے، زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، رے سے رؤوف الرحیم ہے۔ پاک پیغمبر کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ رے سے رؤوف الرحیم ہے، زے سے زینت الدارین ہے، سین سے سراج منیرہ ہے، شین سے شاہد مبشرہ و نذیرہ ہے، صاد سے صراط مستقیم ہے، ضاد سے ضحیٰ ہے، تو اس سے طٰہٰ ہے، عین سے علم المفاتیح الغیب ہے، غین سے غیب السماوات والارض ہے، فے سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، کاف سے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، کاف سے کونوا مع الصادقین ہے، لام سے لولا ما خلقت الافلاق کا مصداق ہے، اور میم سے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا مصداق ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کا مصداق ہے۔ یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ یا جس کا چہرہ و شمس بسواہا ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اور جس کی عبادت یا المزمل ہے، میرا پیارا حبیب عبادت کم کرو، تیرے پاؤں پہ ورم آتے ہیں، میں تیرے یہ ورم برداشت نہیں کر سکتا، تیرے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، کم کر، تھوڑی کر، کم کر۔ توجہ، ایک وقت آیا، یہی نمازی ہے، سر سجدے میں، آقا حسین پشت پر ہے، جس کا چہرہ و شمس وضواہا ہے، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، اس ہستی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جس کے وجود سے خوشبو آتی ہے، جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ جناب ام سلمہ کے پاس آئی عورتیں اور کہا کہ ہمارے گھر میں یہودی عورتیں محفل ہے خوشی کی اور تشریف لے آئیں۔ جناب ام سلمہ نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں جاتی ہوں لیکن کوئی چیز کھاتی پیتی نہیں، کیوں بلاتی ہو مجھے؟ کہتی ہے کہ اس لیے کہ جب آپ ہماری محفل میں آ جاتی ہیں تو ہماری پوری محفل معطر ہو جاتی ہے، پوری محفل میں خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کون سی عطر استعمال کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری پوری محفل معطر ہو جاتی ہے؟ ہم بھی بہت قیمتی خوشبوئیں لگاتی ہیں، عطر استعمال کرتی ہیں، لیکن جب آپ آتی ہیں تو وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں، آپ کی خوشبو سب پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو بی بی کہتی ہے جب میں وہاں آؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی خوشبو میں استعمال کرتی ہوں۔ انہوں نے جا کر بتایا کہ بی بی آ جائے گی، ہمیں بتائے گی۔ تو حکیم صاحبان کے پاس جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ بعض اوقات حکیم کے پاس ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ نسخہ ہی ہمیں بتا دے، ہم خود گھر میں تیار کر لیں گے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو بی بی کے پاس جب یہ آئیں تو انہوں نے جا کر بتایا کہ آ جائے گی بی بی اور وہ ہمیں نسخہ بتائے گی، ہم خود عطر تیار کر لیں گی، عطر تیار کر لیں گی۔ تو اس وقت جب بی بی آئی سب عورتوں نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی عطر استعمال کرتی ہیں؟ تو بی بی ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی اور فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ عطر معمولی عطر نہیں، میرے حبیب کے پسینے کی عطر ہے۔ کائنات کی بڑی رحمت کے پسینے کی عطر ہے۔ سوچنے لگ جاتے ہیں لوگ، پنجاب میں تو یہ میں بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ سورہ یوسف پڑھا کرو۔ سورہ یوسف میں جب جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص دی اور کہا کہ لے جاؤ مصر میں، جا کر میرے والد کے، میرے بابا کی آنکھوں پر لگاؤ تو انہیں شفا مل جائے گی، جاؤ لے جاؤ قمیص میرے بابا کی آنکھوں پر لگاؤ، انہیں شفا مل جائے گی۔ قمیص لے جانا میرے بھائی نے مصر سے باہر قمیص کو کھولا، ہوا کا جھونکا آیا، قمیص کے ساتھ لگا۔ مصر میں یہ مصر سے چل رہا ہے، کنان میں بیٹھے اور جناب یعقوب کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی جان آتی ہے خوشبو اس سے آتی ہے جس کا دماغ صاف ہو۔ یہی پاک پیغمبر ہے، ایک دن آتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر میں، کہتے ہیں اے
رخت جگر مجھے اپنی چادر عطا کر دیجئے، میں اپنے بدن میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ چادر کے نیچے بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ چند لمحے کے بعد آقا حسن آتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان میں آج گھر میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد بی بی نے فرمایا کہ ہاں وہ چادر کے اندر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین آتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان سلام ہو، میں آج اپنے گھر میں یہاں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا ہاں چادر کے اندر توجہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے امیر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بنت رسول میں آج اپنے اس گھر میں رسالت ماں کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں چادر کے اندر ہیں۔ بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آ گئی، میں نے بھی سلام کیا، بابا جان اجازت ہے میں بھی چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو بی بی کہتی ہے جب ہم مکمل ہو گئے، فمکملنا، جب ہم مکمل ہو گئے تو اس وقت میرے بابا نے چادر کے نیچے ہاتھ اٹھائے، میرا اللہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میری اہل بیت، لحم کا لحمی، دموں کا دمی، یولمونی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم وحرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم۔ میرا اللہ یہ ہے میری اہل بیت، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو ان سے جنگ لڑے گا وہ مجھ سے جنگ لڑے گا۔ توجہ، جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، یہ مجھ سے ہیں اور میں رسول ان سے ہوں۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ جو ان کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، جو ان سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا۔ تو لڑنے والوں نے حسین سے فقط آقا حسین سے جنگ نہیں کی بلکہ رسول اکرم سے بھی جنگ کی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ عزاداری معمولی عمل نہیں ہے۔ کسی عالم نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی کے صحابی تیرا تو مقام بہت بلند ہے، تو نے پاک پیغمبر کے ساتھ بھی وقت گزارا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی وقت گزارا، آقا حسن کے ساتھ بھی وقت گزارا، پھر آقا حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے جنت میں۔ کیا اب بھی کوئی حسرت ہے کہ جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو؟ تو جناب حبیب نے اسے کہا کہ ہاں ایک حسرت ہے کہ کاش اللہ مجھے زندگی دے دیتا اور میں دنیا میں چلا جاتا اور وہاں جا کر جہاں بھی مجلس سے مظلوم کربلا ہوتی اس میں شرکت کرتا۔ معمولی نہیں ہے مجلس، یہ گلی گلی میں، بازار بازار میں، کوچے کوچے میں آپ کا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کے آنا۔ اللہ آپ کے پردے سلامت رکھے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے ایسے ایسے سادات گھرانے بھی دیکھے ہیں جو پورے سال میں، پوری زندگی میں بیٹیاں ان کی بہر نہیں آتی، بہنیں بہر نہیں آتی، لیکن جب عزاداری کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ گھر سے بہر امام بارگاہ تک آتی ہیں۔ اس لیے آتی ہیں کہ یہ بطول کے بیٹے کو پرسہ دینے کے لیے، رسول کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے۔ ایک صحیفہ ہے نجف اشرف کی رہنے والی، اس کا ایک نوجوان بیٹا دنیا سے چلا گیا، ہر روز جاتی ہے اپنے بیٹے کی قبر پر، ادھر چاند محرم نظر آیا اور کہتی ہے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہ بیٹا آج آئی ہوں، آج کے بعد نہیں آئی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاند نظر آ گیا جس میں غریب ہو گیا حسین، وہ چاند نظر آ گیا جس میں حسین آقا کے بیٹے مارے گئے، جس میں آقا حسین کی بہنوں کی چادریں لوٹی گئیں۔ کہا آج کے بعد نہیں آؤں گی۔ 10 دن محرم کی مجالس میں شرکت کی۔ جب محرم ختم ہوا گئی، دیکھا کہ اپنے بیٹے کی قبر پر کیا دیکھتی ہے؟ کوئی مزدور ہے جو رو رہی ہے۔ کہتی ہے بی بی تجھے علم نہیں یہ میرے بیٹے کی قبر ہے؟ تو اس وقت آواز آیا مجھے پہچان، میں معمولی مزدور نہیں،
میں رسول اکرم کی بیٹی ہوں، تو نے میرے بیٹے کا ماتم کیا ہے، میں تیرے بیٹے کو رو رہی ہوں۔ یہ بی بی قرض کسی کا نہیں رکھتی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے۔ آپ پر تو کوئی پابندی نہیں رونے کی نا، رونے کی پابندی تھی تو اس گھرانے پر تھی، رونے کی پابندی تھی تو 4 سالہ کی معصومہ پر تھی۔ کوشش کرنا ہے کہ چند آنسو نکل آئیں۔ 4 سالہ معصومہ پر تھی، جسے جناب سجاد کہتے تھے بہن نہ رویا کر، جب تو روتی ہے لئین تماچے مارتا ہے۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔ رونے کی پابندی یہاں پر نہیں ہے، رونے کی پابندی تھی تو جناب زینب پر تھی، جسے کربلا سے لے کر شام تک لعینوں نے حکم دیا تھا، لعینوں نے اپنے سپاہیوں کو جب یہ بی بی روئے اسے پتھر مارنے ہیں۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، اللہ آپ کا برسہ قبول کرے۔ خدا شاہد ہے، علامہ حسین باقیارہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ جب شام کے باہر قبر بنائی جناب سجاد نے نا، اس مظلومہ بی بی کی قبر میں اتارنے لگے، تو اس وقت وہ ضعیفہ جناب فضا سامنے آئی، جس نے اپنی کمر کو باندھا ہوا تھا۔ کہتی ہے سجاد آقا، میں نے اس کے بچپن بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے، اس کے گھر کو آباد بھی دیکھا ہے، اس کے گھر کو ویران بھی دیکھا ہے، آج اس کو قبر میں اتار رہے ہیں تو مجھے آخری زیارت کرنے دے۔ جب جناب فضا نے قبر میں اتری، دیکھا جناب زینب رو رہی ہے، کفن میں کفن سے کپڑا منہ سے ہٹایا، دیکھا رو رہی ہے، تو اس وقت بی بی نے کہا جناب فضا نے، کیا زینب تو قبر میں بھی رو رہی ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں، بی بی نے کہا ہوگا فضا، اماں فضا تو یہ کہتی ہے میں قبر میں بھی روں گی، میدان معاشر میں بھی۔ حاکم وقت نے خط لکھا مدینے کے حاکم کو، حسین سے بیعت لو۔ بلایا گیا آقا حسین کو، جب پیغام بھیجا گیا تو آقا حسین نے تیاری کی، آئے گھر میں، دیکھا میری آقا زادی جناب زینب نے، بھیا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دربار میں۔ کہا بھائی حسین تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی۔ کہا بہن زینب یہ میرا مقتل نہیں ہے، مدینہ میرا مقتل نہیں ہے۔ کہا نہ ہو مقتل، یہی مدینہ تھا جس میں میں نے ماں کے پہلو پہ پٹیاں باندھی ہیں، یہی مدینہ تھا جس میں میں نے اپنے بھائی حسن کے ٹکڑے اٹھائے ہیں جگر کے، یہی مدینہ تھا جس میں میں نے اپنے بھائی حسن کے میت سے تیر نکالے ہیں۔ آپ امیر بن کے سن رہے ہیں نا، اپنی اپنی مرضی ہے آپ کی، آپ امیر بن کے سن رہے ہیں، دعا کیا کرو خدا کرے کوئی بہن اپنے بھائی کی یہ کیفیت نہ دیکھے۔ خدا شاہد ہے بہن برداشت نہیں کر سکتی، خدا جانے جناب زینب نے اپنے بھائی کے حسن جیسے، امیر حسن جیسے کہ جسم سے تیر کیسے نکالے ہوں گے۔ یہ روایت ہے نا، جب تیر نکال رہی تھی نا، اس وقت ایک مرتبہ آئی جناب زینب نے جناب فضا کو گلے میں لگایا، رو کر کہتی ہے، پھر جناب آقا حسین کو بوسے دینے کی شروع کیے، رو رہی ہے تو کہتی ہے جب میرے امیر حسن کا یہ کیفیت ہے، اللہ جانے میرے غریب حسین کا کیا حال ہوگا۔ آئے آقا حسین اور بہن زینب، جناب زینب دونوں باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں جناب عباس کو علم ہوا، جلدی سے آئے، ایک ہاتھ جناب آقا حسین کے قدموں پر، ایک جناب زینب کے قدموں پر، کہتے ہیں میری زندگی میں رو رہے ہو، میں ابھی موجود ہوں میری زندگی میں۔ اس وقت میری آقا زادی نے کہا حسین آقا آپ جائیں، عباس جس طرح بھیج رہی ہوں اسی طرح واپس لوگی۔ ہاشمی جوان ساتھ لیے دربار میں آئے، دروازے پر روک دیا، کہا کو رک جاؤ، میں جب آواز بلند کروں تو اندر آ جانا۔ رکے، اس نے کرسی پیش کی، خط دیا، آقا حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا نے اس نے کہا کہ بیعت کرو،
آقا حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کے لیے ایک قانون دے دیا۔ بطول کے بیٹے نے اٹھے تو اس نے اشارہ کیا کہ ابھی حسین اکیلا ہے، ابھی اس کے ساتھ اس کا بھائی نہیں آیا، اگر بیعت نہیں کرتا تو اس کی گردن اتار لے۔ ادھر گردن کی طرف اشارہ ہوا، ادھر دروازے پہ جناب اکبر کہتے ہیں، جناب عباس کہتے ہیں اکبر بیٹا مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اتنے تک آقا حسین نے کہا اللہ اکبر۔ بس جناب حسین نے جب اللہ اکبر کہا، جناب عباس نے دروازے کو توڑا، اندر آئے، تلوار نیام سے نکالی۔ آقا حسین نے کہا عباس ابھی جنگ نہیں کرنی۔ آقا حسین سب ہاشمیوں کو لے کر واپس آئے، اعلان کیا مدینہ چھوڑنا ہے، تیاری کرو۔ اللہ آپ کے آنسو قبول کرے۔ اس کے بعد آئے اپنے نانا کی قبر پر، کہا نانا میرا آخری سلام ہو۔ اللہ جس کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے حج کی، تو حج پر گیا ہوگا حاجی صاحب، جب حج کر کے پلٹتا ہے نا تو اس وقت حاجی صاحب کی نظر جب روضہ رسول پر پڑتی ہے تو حسرت کی نظریں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے میرا اللہ ہو سکتا ہے بعد میں پھر مجھے یہ سعادت نصیب ہو یا نہ ہو، تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں جو رسول اکرم کی گود میں پلی ہوں ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کتنی حسرت سے اپنا نانا کے روضہ کو دیکھتی ہوں گی کہ آج جا رہی ہیں پھر ہو سکتا ہے دوبارہ آئیں گی کہ نہیں۔ آقا حسین جس نے نانا کی گود میں پروان ہوئے ہیں وہ کس حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ آئے، کہا نانا میرا آخری سلام۔ نانا سے ودا کیا، آئے اپنی مادر گرامی کی قبر پر۔ ماں ہوتی ہے نا، عام کیفیت میں ماں کی بچے کو اتنی یاد نہیں آتی، لیکن جب دکھی ہو جائے بیٹا اس وقت ماں کی کیفیت زیادہ یاد آتی ہے۔ پھر معمولی ماں نہ ہو، جو دکھی ماں ہو بچپن سے، جس کو دیکھا ہو۔ آقا حسین نے تو ماں کو اس کیفیت میں دیکھا ہے۔ خدا شاہد ایک دن آقا حسین بازار میں آ رہے، ایک شخص سامنے آیا، غلام ساتھ ہے۔ جب وہ شخص سامنے آیا نا تو آقا حسین کی چیخیں بلند ہوئیں، تو اس وقت غلام نے پوچھا مولا اس کو دیکھ کر رونے کیوں لگ گئے؟ مولا فرماتے ہیں یہی لعین تھا، میں نے بچپن میرا تھا، میں نے دیکھا تھا یہ لعین جب اندر داخل ہوا اس نے میری ماں کو تماچا مارا۔ یا حسین اللہ آپ کے آنسو قبول کرے، میری مادر گرامی زمین پر تھی، اس لعین نے تماچا مارا۔ تو آج آقا حسین اپنی ماں سے آخری ودا کر رہا ہے، قبر پر پہنچے اور کہتے ہیں اماں میرا آخری سلام۔ آقا حسین آکے اماں میرا آخری سلام ہوئے، بات کھڑ نہیں سکا جی میں چھوٹے بچے نال سمدھے نہیں میں ماں دی قبر نال سمگی ہے، دنیا تے قبر تیرا کیا دے اماں جے کو چکیاں پی پی پلے نہیں رہی ہیں اندہ سلام ہوئی، اماں جے کو اوکھا پلے نہیں رہی ہیں حسین دا آخری سلام ہوئی۔ جس لئے آقا حسین آکھے ماں میرا آخری سلام ہوئی، قبر کھب گئی ہے، آواز آیا ہے حسین تائیں کوئی کلیا کربلا وننے، ماں نال سیاہ تائیں مدینہ چھوڑنے، ماں نال سیاہ تائیں کربلا ہونے، ماں نال سیاہ تائیں لاشا چھوڑنیاں۔ اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، شارع دنیا دے غمہ تو محفوظ رہے، میری سینہ دیئے تو لاشا چیندہ راسے، ماں نال سیاہ جڑا آخری سجدہ دے سے، ماں دے دی راسی
سرے مالی قبر تے ہاتھ لا کے رو کیا دا اما تیرے نال وعدہ پیا کرنا اما تائیں کفن دے وچ سڑیا اما جڑا یاراں دی رات آسے اما میری اکساں میں کو گل لا اما میرا اکبر ماریا گیا ہے میرا قاسم ماریا گیا ہے میرے آنا محمد مارے گئے اللہم صلی علی محمد